ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری کی بات کر رہے تھے کہ ہر چیز اس کہکشاں میں ایک پوائنٹ سے بنتی ہے، اور وہ جو ایک پوائنٹ شروع میں تھا، وہ جو میٹر تھا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے دور جاتے ہوئے ملیں اور یہ سیارے وجود میں آئے۔ لیکن اس تھیوری میں بھی ایک پرابلم تھی۔ جب بڑے بڑے ٹیلیسکوپس لگائے گئے کہ وہ اسپیس کو بہت باریکی سے دیکھ سکیں، ڈفرینٹ چیزوں کی ٹمپریچر ریڈنگز لے سکتے تھے اور بہت ساری چیزیں، تو انہوں نے یہ بات ریئلائز کی کہ جو ہمارا یونیورس ہے یہ کچھ زیادہ ہی پرفیکٹ ہے اس چیز سے جو پہلے انہوں نے مشاہدہ کیا تھا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو بلاسٹ کریں تو اس میں تو افراتفری مچ جاتی ہے۔ جب بھی کہیں پہ بھی خدا نخواستہ کوئی دھماکہ ہو تو ایک کیوس ہوتا ہے، اسے کوئی آرڈر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تمام بلڈنگ کے پیسز ایک جگہ ڈال دیں اور وہاں ایک دھماکہ کریں اور آپ کو وہاں پہ ایک بنی بنائی بلڈنگ مل جائے، اور چاہے یہ آپ عمل ہزاروں کروڑوں دفعہ کر لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے ایک صحیح سلامت بلڈنگ مل جائے۔ تو سائنٹسٹ نے کہا کہ کس طرح سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بگ بینگ سے ہر چیز اتنی ترتیب وار کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ٹمپریچر گریڈینٹ ہے اس یونیورس کا وہ بہت ہی متوازن ہے، اور اسی طرح جو مائکرو ویو ریڈیشن ہے جو کہ بیک گراؤنڈ ہے اس یونیورس کا وہ بھی بالکل متوازن ہے۔ تو انہوں نے سوچا کس طرح سے اتنا آرڈر کیسے آ سکتا ہے، اور اب وہ ایک نئی تھیوری لے کے آئے ہیں جو کہ واٹر ڈراپ تھیوری ہے۔ یعنی اگر آپ کسی پانی کے قطرے کو گرتے ہوئے دیکھیں کہ جب وہ زمین پہ گرتا ہے ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے اس سے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پانی آہستہ آہستہ اپنی جگہ پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ اب یہ ان کی نئی تھیوری ہے اس یونیورس کی ایگزسٹنس پر، کہ جو پہلی بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی، جو پہلا ایکسپلوژن ہوا تھا میٹر کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنے آپ میں ہی ایک ویکیوم پیدا کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر مالیکیول اور میٹر دوبارہ ایک ساتھ جڑے اور ایونلی ایک دوسرے سے دور دور ہونے لگ گئے۔ اور یہ بات آج بہت ہی زیادہ لاجیکل ہے۔ اور جو ان کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پینٹ کو سپلیٹر کیا، اور چاہے جتنی مرضی دفعہ آپ پینٹ کو بورڈ پر پھینکیں تو اس سے بہت ہی مختلف شکل بنتی ہے۔ تو یہ ان کی نئی تھیوری تھی، اور یہی چیز تھیوریز کے بارے میں ہے۔ جب یہ سچ کے اوپر منحصر نہ ہوں، جب ان کو نہ پتہ ہو کہ یہ چیز کس نے ڈیزائن کی ہے، تو پھر آپ اسی طرح کے مشاہدے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی پینٹنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور وہ خاص کر جا کے مثال کے طور پہ مونالیزا کی جو پینٹنگ ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ عورت کیا سوچ رہی تھی، یہاں پہ ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہے، اس پینٹنگ کے پیچھے کیا میننگ ہے۔ اور جب کہ ہمارے پاس وہ پینٹر نہیں ہے تو ہر کوئی اپنی ایک سوچ رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری تھیوریز آپ کو ملیں گی۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ صحیح ہوں یا ان میں سے ساری کی ساری غلط ہوں، کیونکہ یہ جو مشاہدے ہیں وہ صرف ایک مشاہدے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اس ڈیزائن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا آپ کسی چیز کے وجود کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اسی کے پاس جائیں گے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈیزائن کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی خالق حقیقی ہیں۔